زرہم لا یؤمنون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے جو کفر کرتے ہیں کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ام لم، ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، تنذرہم لا یؤمنون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ پاک میں ایک محلہ تھا جس محلے میں یہودی رہتے تھے۔ یہودیوں نے اپنا ایک محلہ بنا لیا تھا علیحدہ، وہ ادھر رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایمان لے کے آ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ حبیب ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ختم اللہ نے مور لگا دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں پر، کانوں پر، وعلی ابصارہم، اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اور غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے، اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے ہم نے۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کے کانوں پہ، ان کی آنکھوں پہ اور ان کے آنکھوں کے سامنے، دل پہ ہم نے مورے لگا دی ہیں، وہ پردے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ ایمان کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اللہ کی ایجاد پہ وہ ایمان لانے والے ہیں۔ کیوں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، جو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا جو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الاخر، اور یوم آخرت پر، فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے، وہ مومن نہیں۔ یقین کی بات ہو رہی ہے جو منافق ہیں، منافق، کچھ منافق وہ تھے جو اس محلے میں رہتے تھے، اور سب سے بڑا منافق تو عبداللہ بن ابی تھا نا، وہ منافقوں کا سردار اس کو کہا گیا، اور ان منافقوں میں زیادہ یہودی تھے جو ان میں شمار تھے، اور وہ کہتے تھے لوگوں کو یار ہم ایمان لے کے آئے اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی۔ تو اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ وہ حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے، جب مسلمانوں کے پاس جانا تو انہوں نے جا کہنا نہیں بھی اسی مسلمان ہاں، تو جدو یہودیاں کو کافراں کو جانا تو انہوں نے کہنا بھی اسی تہاڈے نال دے ہیں۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے کے آئے ان کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ کی ذات پاک نے فرمایا دراصل وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، دھوکہ تو وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کی جو بیماری ہے نا اس کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ کی ذات پاک نے فرمایا اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ کیوں؟ فرمایا وہ جھوٹے ہیں، دردناک عذاب ہے ان کے لیے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔ ایمان والوں کے پاس جانا تو کہنا ہم ایمان والے ہیں، تو جب یہودیوں کے پاس جانا، کافروں کے پاس جانا تو انہوں کہنا کہ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا مجھے کون دھوکہ دے سکتا ہے، مجھ سے کوئی چیز مخفی ہے، اللہ نے فرمایا مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک نے فرمایا زمین دی ہر چیز، چرند پرند درند جاندار، زمین دی گہرائی تو لے کے آسمانہ دی بلندیاں تک، مشارق مغارب تو لے کے ہر چیز میں رب دے سامنے میں، اللہ دی ذات کو کچھ چیز چھپی ہوئی تے نہیں نا۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا میرے تو وہ اپنا ایمان چھپاندے نے اور نماز بھی پڑھ دے سن، نماز بھی پڑھنا تے کہنا کہ چلو ساڑھے اینی نماز پڑھنا رب راضی ہو جائے گا، حالانکہ اللہ کی ذات پاک نے تو یہ بھی فرمایا کہ وہ آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔
اور اللہ پر بھی وہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ تو جو اللہ کا بیٹا قرار دے وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے؟ نہیں، وہ تو جھوٹا ہے، وہ اللہ کو تو نہیں نہ مان رہا ہے۔ اور پھر وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے آخرت میں جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک انہیں کہنا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، دوسرا کہنا کہ آخرت دے اندر جنت صرف یہودی جان گے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ دی ذات پاک نے انہوں نے اس گل دی مہر لا دیتی کہ وہ نہ اللہ دے تے ایمان رکھ دے نے اور نہ آخرت تے ایمان رکھ دے۔ فرمایا اور بما کانوا یکذبون، جھوٹے نے، جھوٹ بول دے نے۔ اور اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کہ جڑا جھوٹا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے فرمایا جھوٹے تے میں رب دی لعنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو بات پہ بھی قسم اٹھاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہتے تھے نہیں ہم ایمان لے کے آئے، لیکن اللہ کی ذات پاک نے فرمایا دراصل دیکھا جائے تو وہ ایمان نہیں لے کے آئے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج اگر ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز کو صحیح ادا نہیں کرتے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری غلطیاں بھی ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی غلطیاں دور نہیں نہ کرتے، تو یہ تم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہو، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اپنی غلطیوں کو دور نہیں کرتے تو ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کی ذات پاک ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔